ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی نرالی ہاتھ میں کہ سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. کنکر کلمہ پڑھتے ہیں کنکر ہے نا یہ بات نرالی ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے نا یہ بڑے کمال کا کلام لکھا ہے. یہ جو ہمارے ہاتھوں میں لکیریں ہیں نا ہر ایک انسان کے ہاتھوں میں لکیریں ہوتی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر بھی لکیریں تھیں. لکیریں تو تھی لیکن تھیں کیا؟ دیکھیں راز کی باتیں راز میں کی جاتی ہیں. اگر راز کی بات راز میں نہ کہیں تو راز کہاں رہا. یہ خط سر واسا خط سر سیدھے خط یہ کیا ہے؟ راز کی بات ہے راز میں لکھی گئی. امام کہتے ہیں کیا لکیروں میں ید اللہ خط سر واسا لکھا. ید اللہ اللہ کا ہاتھ یہ لکیریں ہیں. امام کہتے ہیں کیا لکیروں میں ید اللہ خط سر واسا لکھا. راز اس لکھنے کی یوں راز یوں اس راہ راہ اس میں راہ یوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میں ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. عاملین حضرات جو ہوتے ہیں نا جو تعویذات لکھتے ہیں ان کے پاس اکثر کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے جناب کوئی ایسا تعویذ تو دیں جو نقش تسخیر ہو. بس نقش تسخیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو مسخر کرنا ہو کسی کو تو وہ استعمال کرتے ہیں تو نقش تسخیر لکھتے ہیں. اب محبوب کی ہاتھوں کی لکیریں کیا ہیں؟ جس نے بیعت کی بہار حسن پہ قرباں رہا. جس نے بیعت کی بہار حسن پہ قربان رہا ہے لکیر نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں ہے لکیر نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں. واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا حضرت سراقہ کا یاد ہوگا نا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے تو اونٹوں کی لالچ انعام تھا تو وہ حضرت سراقہ جو تھے وہ پیچھا کرنے لگے. وہ پیچھا کرتے کرتے جب پیچھے آ رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور سراقہ پیچھا کر رہے ہیں. واقعہ تھوڑا طویل ہے میں مختصر کرتا ہوں. تو آقا نے فرمایا اے زمین اسے پکڑ لے زمین اسے پکڑ لے. تو سراقہ کے لیے زمین جو ہے نا وہ تھوڑا کھلی اور گھوڑے کے پاؤں جو تھے نا وہ زمین میں دھس گئے. تو اس سراقہ نے عرض کی حضور معاف کر دیجئے میں چلا جاتا ہوں اب میں نہیں آؤں گا مجھے آپ کرم فرمائی بس یہ کرم فرمائی چھوڑ دیجیے. آقا نے فرمایا اے زمین چھوڑ دے. تھوڑی دیر گئی آگے گئے تو پھر وہ سراقہ پیچھے آ رہے تھے لالچ سی انعام کی. تو پھر صدیق اکبر نے عرض کی حضور سراقہ پھر آ رہے ہیں. آقا نے کہا سراقہ اس کو پکڑ کے زمین سے پکڑ لے. اس بار پھر زمین نے پکڑ لیا کچھ زیادہ پکڑ لیا اور زیادہ دھس گیا گھوڑا. تو پھر عرض کی حضور معاف کر دے میں چلا جاؤں گا میں اب چلے جاؤں گا بس مجھے آپ معاف کر. آقا نے فرمایا نگاہ ہے نا وہ دیکھ رہی تھی نا. آقا نے فرمایا زمین تو اسے چھوڑ دے. زمین نے پھر چھوڑ دیا. پھر وہ آگے گئے تھوڑی دیر ہوتے پھر سراقہ پیچھے آ رہے لالچ. تو پھر وہ سراقہ آئے تو صدیق اکبر نے عرض کی حضور سراقہ پھر آ رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا زمین سے پکڑ لے. اب کی بار زمین نے زیادہ پکڑ لیا گھوڑے کے ساتھ ساتھ ان کے پاؤں بھی دھس گئے.
تو اب وہ رونے لگے کہ معاف کر دیجیے حضور، میں اب جاؤں گا اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ آپ ادھر سے گئے، ابھی بس چھوڑ دیجیے۔ تو آقا نے فرمایا زمین سے چھوڑ دے۔ اب جب بندہ جب ہجرت کرتا ہے نا تو بظاہر بے سر و سامانی کا عالم ہوتا ہے، جب ہجرت کرتا ہے تو بے سر و سامانی کا عالم ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا اے سراقہ، تم اس وقت کیسے لگ رہے ہوگے جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے سونے کے، بظاہر بے سر و سامانی کا عالم، اور غلاموں کو کیا دے رہے ہیں؟ کسرا کے سونے کے کنگن۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب یہ کسرا فتح ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کا پورا صحن مال غنیمت سے بھر گیا تھا، اور فاروق اعظم اٹھا کے روتے تھے دیکھ دیکھ کے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے یہ امت تباہ ہو گئی، ڈھیر لگ گیا تھا مال غنیمت کا۔ تو پھر فاروق اعظم نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے نا کسرا کے سونے کے کنگن ڈھونڈو، تو وہ ڈھونڈ کے پیش کیے گئے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ سراقہ کو بلاؤ، کہ صحابی تھے نا سیدنا فاروق اعظم، تو سبحان اللہ صحابی تھے، وہابی تھوڑی تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ سونا مرد پر حرام ہے، ان کو معلوم تھا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا نبی عامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی، حضور جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دیں اور جس کو حلال چاہیں حرام کو حلال کر دیں، یہ حضور کی شان ہے۔ وہ کسرا کے سونے کے کنگن ڈھونڈے گئے اور پھر سراقہ کو بلایا گیا۔ تو سراقہ اس وقت بیمار تھے، درد سے کانپتے ہوئے آئے، آپ نے وہ کنگن پیش کیے اور کہا کہ سرکار کے بغیر میں جائیے اور عرض کیجیے کہ حضور جو وعدہ آپ نے کیا تھا جو میں نے پورا کر دیا۔ بظاہر بے سر و سامانی کا عالم، لیکن غلاموں کو کیا دے رہے ہیں؟ کسرا کے سونے کے کنگن۔ امام نے کہا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، او مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ خالی ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایمٹی، یہ سن لینا، خالی بمانی صرف، جیسے بھائی میں تو خالی یہی کہا تھا، وہ آیا تھا میں نے تو خالی یہی کہا تھا، تو خالی صرف کے معنی میں آتا ہے، اور صرف دو جہاں کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، نہ تو جانے نہ میں جانوں، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میرا تو یہ تجربہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی 10 سال پہلے کسی کو دیکھا، پھر 10-12 سال بعد کسی کو دیکھا، تو پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہے؟ پہلے تو کنگلا تھا، پان بھی پیسے مانگ کے کھاتا تھا، روٹی بھی نہیں تھی، اور اب دیکھا تو مرسیڈیز، اب دیکھا تو بنگلہ، ہم نے دیکھے۔ تو ہم نے پوچھا، سمجھانے کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیا بات ہے، ایسی کون سی کام کیا بھائی راتوں رات، کوئی ہم کو بتاؤ طریقہ، کوئی ایزی وے؟ نہیں بھائی میں تو کچھ نہیں، بس بڑے بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، بڑے بھائی نے انگلی پکڑ لی۔ کیا پکڑ لی؟ مطلب کیا سر؟ محاورہ ہے انگلی پکڑنا، یعنی کہ بڑے بھائی نے سپورٹ کر دی، ساتھ دے دیا، تو بڑے بھائی نے انگلی پکڑی تو میں یہ بن گیا۔ اب سنو میری بات کو، بڑے بھائی انگلی پکڑے تو یہ بن جاؤ، اور جس کی حضور انگلی پکڑے وہ کون بنتا ہے؟ وہ کیا بنتا ہے؟ جس کی حضور انگلی پکڑ میں، تو پھر وہ کیا بن جاتا؟ محرم کا مہینہ ہے، سنو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، ہر دو عالم، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، حسن حسین، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان
کیا لی ہاتھ میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے نا، آپ نے پتھر پر عصا مارا تھا تو کتنے چشمے جاری ہوئے تھے؟ کیا جاری ہوئے تھے؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، کیا 12؟ اس چشمے میں اور دریا میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ چشمہ نکلتا ہے دریا سے. چشمہ اتنا ہوتا ہے، دریا تو دریا ہے. پتھر پر پانی مارا، فلسفی فرماتے ہیں پتھر سے پانی نکل سکتا ہے لیکن انگلیوں سے نہیں نکلتا. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے نا حضور کی لکیروں پر، کہتے ہیں کہ ہر خط کف ہے یہاں اے دستے بیضائے کلیم. آپ اپنے ہاتھ بار کو بغل میں ڈالتے اور پھر نکالتے تو وہ چودھویں کی چاند سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ بھی معجزہ اور چشمے جاری کرنا یہ معجزہ. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ ہر خط کف ہے یہاں اے دستے بیضائے کلیم معجزاً دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. معجزاً دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. اس کلام کا مقطع جو ہے نا وہ کتاب ہے، وہ تو اس کو 3 شعر پڑھنے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، اس لیے میں اس کو صرف مقطع ہی پڑھتا ہوں. وہ سن لیجئے. کہتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے. اس سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ظاہر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے. یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں نا یہ بھی ایک عالم ہے، اور آپ کو بتاؤں اس عالم میں بھی ایک اور عالم ہے. تو اللہ کے ولیوں کا معاملہ ادھر بھی ہوتا ہے، اور وہ عالم ایسا عالم ہے مولانا کہ اس میں فتویٰ نہیں لگتا. اس عالم پہ فتویٰ نہیں لگتا. اب اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب انوار البشارہ کے اندر جو حاضری مدینہ کے آداب لکھے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ حاضر ہو جاؤ اور حضور کے مبارک شریف پہ پیش ہو جاؤ تو اتنا دور کھڑے ہو جاؤ کہ سایہ بھی نہ پڑے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جاجوں کو چومنا تو دور کی بات ہے، اتنا دور کھڑے ہو جاؤ. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ کیا یہ کم ہے کہ حضور نے یہاں تک بلا لیا؟ کیا تم اس لائق تھے؟ تو اتنا دور کھڑے ہو جاؤ. یہ تو اس عالم کی بات، یہ تو اس عالم کی بات ہے. اور ایک وہ عالم ہے، اس عالم پر فتویٰ نہیں. امام کہتے ہیں آہ وہ عالم، آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود. ہائے ہائے، اگر آنکھیں بند کرو یار اور پھر تصور میں جاؤ. آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود. وقف سنگے در جبی روزے کی جالی ہاتھ میں. وقف سنگے در جبی روزے کی جالی ہاتھ میں. لگاؤ فتویٰ. کون لگائے گا فتویٰ؟ نہیں ہے نا. اس عالم میں فتویٰ ہی نہیں ہے. اللہ کرے وہ عالم نصیب ہو جائے، وہ عالم نصیب ہو جائے. اب اس یہ مقطع پڑھ رہا ہوں. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارفتہ ہوش، لے کے اس جانے کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں. ذیل کہتے ہیں عربی میں دامن کو، چونکہ یہ نیچے ہوتا ہے نا. ہم نے اکثر سبق پڑھے ہوں گے تو امتحان دیتے ہیں تو اس میں سوال پیدا تھا مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے.
نیچے دیے ہوئے. تو ذیل اس لیے کہتے ہیں عربی میں دامن کو کہ دامن نیچے ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ حضور کا دامن ہے نا, اس لیے ذیل تو ہے لیکن ذیل عالی ہے. کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں آرفتہ ہوش لے کے اس جانے کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں, آنکھ محو جلوائے دیدار دل پرجوش وٹ, لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں. یہ ہے اس کا دو شعر جو گزرے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے یہ ذکر کر کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا, حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا, لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں, لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ